استقبال ماہ رمضان کے عنوان سے سنی یوتھ فیڈریشن نے خالد حلیم کے دولت قدیر روشن آباد کالونی میں علماء دین و ادب اور شعراء با کمال کو یکجا کر کے ذہن سازی کا کار مستحسن کیا۔ صدارت مجاہد اردو محمد احمد خان ادیب نے فرمائی۔ نظامت رضوان احمد فاروقی نے۔ اس موقع پر صاحب دیوان شاعر محمد فاروق جاذب، ڈاکٹر عتیق فاروقی و دیگر شعراء موجود رہے اور اہل محلہ بھی۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ مولانا مصطفیٰ بندی صاحب کو کچھ بتانا ہی نہیں، وہ اسی راہ سے آئے ہیں، ان کو سب معلوم ہے۔ دارالقرآن الکریم، اس حوالے سے جو جن بچوں نے ابھی حفظ قرآن کیا اور جو ان کی اپلبدھیاں اور کامیابیاں ہیں، یہ سب ہمیں اور کسی ذریعے سے یا تو خالد حلیم صاحب بتا پاتے ہیں یا خود مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب بتا پاتے ہیں۔ استقبال رمضان کی یہ تقریب ہے، حضرت مولانا جو کچھ بتائیں گے ہمیں وہ ہمارے لیے کارگر ہوگا، مفید ہوگا۔ میں بصر ادب ملتمس ہوں، مائک ان کے حوالے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے محترم جناب محمد احمد ادیب خان صاحب اور دیگر ہمارے سارے نوجوان دوستوں، شعراء حضرات، استقبال رمضان پر یہ پروگرام دراصل ہمارے شعراء حضرات کا پروگرام ہے اور یہ بڑی اچھی پہل ہے، بڑی خوبصورت پہل ہے۔ یہ انشاءاللہ بہت مؤثر بھی ہوگی اور لوگ اس کو محسوس بھی کریں گے، اس وجہ سے کہ شعر و شاعری کے حوالے سے جو بھی ماحول بنایا جائے وہ بڑا ہی پختہ بھی ہوتا ہے اور مؤثر بھی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس پس منظر میں ہم اور آپ آگے بھی اس چیز کو بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ جو میں نے آ کر تھوڑی سی بات سنی تھی اپنے محترم کی رمضان سے متعلق، وہ بہت ہی بنیادی بات تھی کہ ہمیں روزوں میں کیسے رچ بس جانا ہے، یا ہمیں روزوں کا اپنے اوپر کیا احساس طاری کرنا ہے۔ یہی روزہ ہے، بھوکے پیاسے رہ کر نہیں بلکہ یہ محسوس کر کے کہ ہم واقعتاً روزے سے ہیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سادے انداز میں سمجھایا کہ اگر روزے دار سے کوئی لڑنا جھگڑنا چاہے تو اسے چاہیے وہ یہ کہہ دے بھائی میں روزے سے ہوں۔ یہ بڑا سادہ سا انداز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا تذکرہ قرآن مجید سے جوڑا ہے اور اس کا پیغام آج کے دنوں میں دو طرح ہمیں اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان اور قرآن کا رشتہ بہت گہرا ہے۔ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے اور رمضان المبارک کا ایک مکمل مہینہ یہ اللہ کی طرف سے خاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور رمضان کے رشتے کو اس طرح نبھایا کہ جبرائیل امین جن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا یہ کلام آیا، ان سے رمضان المبارک میں قرآن سنتے اور سناتے تھے۔ کان یدارسہ القرآن، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں 2 بار ایک رمضان میں قرآن مجید کو سنا اور سنایا۔ یہ الفاظ ہیں صحیح بخاری کے۔ یہ ہمیں ماحول بنانے کی ضرورت ہے کہ قرآن سنیں اور سنائیں۔ احادیث میں جو الفاظ ہیں کبھی کبھی انہیں پڑھیے۔ پہلے ہم اس کو اس انداز میں سمجھتے تھے کہ بھئی کوئی پڑھ کے سنائے گا۔ آج سنانے کے ذرائع کتنے بڑھ گئے ہیں، کتنا آسان ہو گیا ہے قرآن کا سننا، پڑھنے سے زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ لیکن جو پڑھ سکتے ہوں وہ ضرور پڑھیں، وہ سننے پر اکتفا نہ کریں۔ لیکن ہم اپنی مقدار بڑھا سکتے ہیں کہ پڑھا بھی ہم نے اور سننے کا بھی عمل کیا، تو اگر دونوں معمول ہم نے بنایا تو انشاءاللہ قرآن سے ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہو جائے گا۔ دوسری چیز، قرآن کو جو اسپیڈ میں پڑھنے پڑھانے کا ماحول بن رہا ہے، ایک طرف تو کہیں کہیں کم ہو رہا ہے۔ جیسے آج ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہم نے بالکل سختی سے اپنے یہاں منع کر دیا ہے کہ 5 پارے نہیں پڑھے جائیں گے۔ یہ ابھی مجھ سے، میں ایک مسجد ہی میں تھا اور نئی مسجد تعمیر ہوئی تھی، کافی کشادہ، بڑی، بہت بھیڑ بھی تھی، تو جرات کے ساتھ ہم نے وہاں یہ بات کہنے کی کوشش کی، تو بعد میں مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے اپنے یہاں منع کر دیا ہے۔ لیکن پھر بھی کہیں کہیں رواج ہے۔ ابھی کل بھی میرے پاس کئی کوٹیشنز آئے تھے، پرسوں بھی آئے تھے کہ 5 پاروں کا اعلان ہو رہا ہے۔ طے بات ہے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا ہے، لیکن یہ ماحول بنانے کی ضرورت ہے کہ قرآن کو اس انداز میں نہ لیا جائے۔
میں بہت محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں ورنہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کو صحیح معنوں میں مذاق نہ بنایا جائے، لیکن میں وہ کہنے کی جرات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس انداز میں قرآن کو نہ لیا جائے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے نا وہ کتاب ہدایت ہے. یعنی ایک ایسی کتاب ہے جو صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے بھی. جو کتاب اس لیے نہیں ہے کہ بہت خوبصورت پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ اس میں بہت خوبصورت باتیں ہیں، اس لیے بھی ہے کہ اس میں بہت اعلیٰ قسم کی باتیں کی گئی، اس لیے بھی ہے کہ اس میں بہت گہری باتیں کی گئی ہیں، اس لیے بھی ہے کہ تمام انسانوں کو اگر صحیح اور غلط میں فرق سمجھنا ہے تو قرآن مجید ہی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے ذریعے پورا سمجھا جا سکتا ہے. ایسی سنجیدہ کتاب، اسے اگر اس تیزی سے پڑھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت ہی، جنہیں قرآن کو ختم کرنے کا، اسے مکمل کرنے کا تیزی کے ساتھ، جلدی نہ کہ تیزی کے ساتھ پڑھنے کا ایک شوق تھا، ان صحابی سے رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے، انہیں شاباشی دیتے ہوئے کہ دیکھو اگر تم نے 7 دن سے، یا بعض روایتوں میں 3 دن بھی آتا ہے، اس سے کم میں پڑھا تو گویا تم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. یعنی تم یہ بات نہ کرو کہ تمہیں بہت شوق ہے پڑھنے کا، تمہاری پڑھنے کی طاقت بہت زیادہ ہے، یہ بات نہیں قابل غور ہے، اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کا اگر کچھ بھی حق ادا کرنا چاہتے ہو تو تھوڑا سا تمہیں وقت دینا پڑے گا، پھر جلدی نہیں چلے گی. پھر اس کے لیے 3 دن اور 7 دن اس کے اندر اگر تم چاہو گے کہ قرآن پڑھ لو تو گویا قرآن تم سمجھ نہیں سکو گے. یہ کس نے کہا تھا؟ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کس سے کہا تھا؟ عربی جاننے والے سے. کم سے کم اسٹیج ان کا جو ہے وہ عربی جاننا تھا، اور اعلیٰ اسٹیج ان کا یہ تھا کہ وہ صحابی تھے اور پائے درجے کے صحابی تھے، تبھی انہوں نے اپنے اس شوق کا اظہار کیا تھا، اور تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا نہیں تھا. ورنہ اگر کوئی دیہاتی ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے انداز میں کبھی سخت بھی بول جاتے تھے. اس انداز میں کہ سخت نہیں بولیں گے تو سمجھیں گے نہیں، لیکن جس پیارے لب و لہجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اس کا مطلب کہ وہ اعلیٰ درجے کے تھے، عربی بہترین جانتے تھے. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن کے بارے میں جلد بازی سے کام لوگے، تیزی سے کام لوگے تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا. ہمیں یہ ماحول بنانے کی ضرورت ہے. ایک تیسری چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، بہت سارے موجودہ جو حالات ہیں اس میں ہمارے اور آپ کے سامنے ہنگامی چیزیں بھی رہیں گی. یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں یقیناً بہت ہی باشعور، حساس اور معاشرے کے نہایت ہی ذمہ دار فرد ہیں. ہم حساس ہیں تو بہت ساری چیزیں جو موجودہ حالات میں پیش آ رہی ہیں شاید رمضان میں زیادہ پیش آئیں، اس مناسبت سے کہ یہ مسلمانوں کا ایک نہایت ہی متبرک مہینہ بھی ہے اور نہایت ہی اہم مہینہ بھی ہے. گیدرنگ کا مہینہ بھی ہے، بھیڑ بھاڑ کا مہینہ بھی ہے، اجتماعیت کا مہینہ بھی ہے، افطار اور سحری اور سب کا ماحول ہوگا. اس پس منظر میں اس ملک میں جو کچھ موجودہ صورتحال ہے اس میں ہو سکتا ہے رمضان کو لے کر کے کچھ ایسی چیزیں ہوں جو نہایت ہی ناخوشگوار ہوں، ایسی چیزیں ہوں جو ہمیں نہایت ہی الجھن میں مبتلا کرنے والی ہوں. اب ہم ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ یاد رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت بڑی جنگ پیش آئی ہے، اور پہلی جنگ ہے بڑی، میں نے اس اعتبار سے کہی نہایت اہم جنگ ہے. یوم الفرقان کہا ہے قرآن نے اس کو، ایک ایسی جنگ جس نے پورا ایک دم واضح کر دیا ساری چیزوں کو، اور جس میں اس عزم کے ساتھ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے والے کہ اب ان کو ختم کر کے جائیں گے. اس لیے آئے تھے، جنگ کی کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو بھی، لیکن اس لیے کہ نہیں اب ختم کر دیں گے، اب تو موقع اچھا ہے نعوذ باللہ. وہ جنگ اسی رمضان المبارک میں پیش آئی تھی. تو ہم حالات میں جو ہمیں الجھن والی چیزیں پیش آئے وہ ہمیشہ اس بڑی الجھن سے جوڑ کر کے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک میں اتنا بڑا حادثہ پیش آیا تھا. یہ اس وقت ملت کی بڑی ضرورت ہے. آپ جیسے دانشور، آپ جیسے لوگ اس میں اگر اچھا سوچیں گے تو اچھی رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکیں گے. ملت کو ضرورت ہے اس وقت کہ وہ اپنے نہایت بنیادی کاموں کو اسی ذمہ داری سے ادا کرے جیسے کرنا چاہیے. رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے تو رمضان مبارک کے استقبال میں امت لگ جائے، حالات کا دباؤ اس کے اوپر مؤثر نہ ہو.
یہ ضرور ہم ذہن میں رکھیں، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ واقعہ پڑھ لیں، غزوہ بدر کی حالات کو پڑھ لیں، کیسے پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کیسے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے کیسے تیاری کی۔ ہمارے سامنے مجاہد اردو بھی بیٹھے ہیں، اور صحابہ کے لیے لکھنؤ میں پوری کوششیں کرنے والے، ان کی عظمت اور احترام، ان کی منقبت اور ان کی حیثیت اور مقام کو پہچانوانے والے۔ وہ تو مقام ہے، وہ حیثیت ہے، لیکن اس کو متعارف کرانے والی شخصیت موجود ہے۔ سنی تو فیڈریشن جس کے حوالے سے یہ پروگرام ہے، وہ اس کے لیے نہایت ہی نمایاں کام کرنے والی ہے۔ اس حوالے سے ہم اس کو یاد کریں، صحابہ کرام کی زندگی میں ڈھونڈیں، اس زمانے کے مسلمانوں کی زندگی میں ڈھونڈیں کہ اتنا بڑا حادثہ جب پیش آئے، جنگ ایک دن میں نہیں ہوتی ہے، ماحول بنایا گیا، چیزیں ہوئیں، سب کچھ ہونے کے بعد نتائج ہوئے، اس کے ساری چیزیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو کیسے گزارا اس ماحول میں۔ تو آج ہم بھی اس ملک میں رمضان کا وہ ماحول بنائیں، اس مہینے کو ہم اس اعتبار سے اہم سمجھیں کہ اللہ سے ہمارے رشتے کو مضبوط کرنے والا مہینہ بن جائے۔ ہم اس اعتبار سے اہم سمجھیں کہ قرآن کریم کے پیغام کو ہم جو اپنے تک محدود رکھتے ہیں زیادہ تر، اسے دوسرے تک پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار اپنائیں۔ حالات جو کچھ بھی ہیں، اس میں یہ ہمیں احساس ضرور رہنا چاہیے کہ قرآن کا پیغام ہمارے درمیان بھی رائج نہیں ہے، مسلمانوں میں بھی رائج نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے سمجھانے کا ماحول ہمارے درمیان بھی رائج نہیں ہے۔ ہم آج کے حالات میں آگے بڑھ کر ایک مشن اور اپنا لے تو شاید اس کی برکتوں سے ہمارے درمیان سمجھنے کا رواج ہو جائے کہ ہم دوسروں کو قرآن سمجھائیں گے، ہم قرآن سارے انسانوں کو سمجھائیں گے، جو مسلمانوں کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں ہم انہیں قرآن سمجھائیں گے، ہم وہ ماحول بنائیں گے کہ قرآن سمجھنے کا کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال بن جائے کہ وہ بھی قرآن کی کچھ چیزیں سمجھ لیں، قرآن کی کچھ چیزیں جان لیں۔ یہ ایک پیغام ہے اس موقع پر رمضان المبارک کے تعلق سے۔ روزے، اس کے مسائل، اس کے احکامات پر گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، آپ جیسے اہل علم کے درمیان انشاءاللہ آپ اس پر بہت کچھ جانتے ہیں۔ لیکن جو دو باتیں میں نے کہی ہیں، پہلی چیز کہ رمضان میں قرآن مجید کو پڑھنے سننے کا ماحول بنائیں، اسے جلد بازی اور تیزی سے لینے کا ماحول نہ بنائیں۔ دوسری بات میں نے کہی ہے کہ موجودہ جو حالات ہیں اس میں جو کچھ ماحول ہے اس میں شاید رمضان اور رمضان مبارک کا یہ متبرک مہینہ اور مسلمانوں کی اجتماعیت اور یکجہتی اور ان کا جو اس مہینے میں ایک یکسوئی کو ڈسٹرب کرنے کے مسائل ہیں، اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو یاد کر کے اس سے سبق لیں کہ نہیں، رمضان کو ہمیں اچھا گزارنا ہے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ اور رمضان میں قرآن آیا تھا جو سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک چیز اور ہم بتا دیں، اسی سے اٹیچ ہے لیکن اس کو نمایاں کر کے، کہ قرآن مجید وہ مطمئن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے سنا، بڑے مختصر انداز میں آپ نے ایک بات کہی، ہمارا ذہن مطمئن ہوا کہ واقعتاً ہمیں وہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے، بھوکے سے رہنے کی ضرورت نہیں، بات سمجھ میں آ گئی۔ قرآن مجید کتنی بھی خطرناک بات کیوں نہ ہو، کتنی بھی ایسی بات کیوں نہ ہو جو انسان کو ڈسٹرب کرنے والی ہو، ان تمام چیزوں کا مداوا قرآن مجید میں ہے اور مکمل ہے۔ ہدی للناس و بینات من الہدی، ہدایت کی دلیل ہے، بینات ہے۔ آج کے زمانے میں سب سے بڑا جو ہمارے سامنے چیلنج ہے وہ یہی ہے، یہی چیلنج ہے۔ ایشوز جو چھیڑے جا رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم ان چیزوں سے غیر مطمئن ہو جائیں جو ویلوز ہیں، جو اسلامیات ہیں، اور ان چیزوں سے کم متاثر ہو جائیں۔ مطمئن ہونے کی بات نہیں ہے، صرف یاد رکھیں سے متاثر کرنے کی بات ہے، متاثر ہو جائیں جو انوائلٹ ہے۔ اس کا سب سے بہتر اگر کہیں جواب ڈھونڈنے پر ملے گا تو قرآن مجید میں ملے گا۔ تھوڑا سا ہم تلاش کریں، جو بھی چیزیں آئیں، کوئی بھی آپ کے سامنے الگ، آپ کے سامنے الگ، میرے سامنے الگ، تو ہم اس میں ڈھونڈیں کہ قرآن نے اس میں کیا رہنمائی کی ہے۔ یہ ماہ مبارک انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم سب کی رہنمائی کا ذریعہ بنے گا۔ ہم ذمہ دار افراد آپ یہاں اکٹھا ہیں، آپ سب لوگ یہ کوشش کریں کہ ایک دائرہ اپنا بنائیں، 100، 50، 10، 20، 200 لوگوں کا، جنہیں آپ
अच्छे पैगाम रमज़ान में देने की कोशिश करें। ये इंशाअल्लाह सदक़े जारिया होगा, ये सदक़े जारिया होगा। हमारा दायरा बहुत बढ़ जाता है तब भी काम नहीं हो पाता है, और कुछ नहीं होता है तब भी काम नहीं हो पाता है। हम कोशिश करें कि अपने दायरे को अपने काम के लिहाज से मुतय्यन कर ले, इंशाअल्लाह इसका बेहतर असर होगा। अल्लाह तबारक ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही दुआ मैं पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा बल्लिगना शहर रमज़ान, ऐ अल्लाह हमें रमज़ान मुबारक का महीना नसीब फरमा, हमें सेहत दे, हमें ताकत दे, हमें क़ुव्वत दे और हमें उम्र दे, वक्त दे कि हम रमज़ान मुबारक का महीना पा जाएं, और जब पा जाएं तो उसमें जो भी इबादतें करें अल्लाह तबारक ताला उसे कबूल कर ले। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, व सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हज़रत मौलाना ने बहुत मुदल्लल मुफस्सल गुफ्तगू की और बताया हमें कि रमज़ान कैसे गुजारा जाए। रमज़ान आम दिन नहीं है कि जिनको आम तरीक़े से गुजार दिया जाए, बल्कि एक एक लम्हे की कद्र समझ के उसको गुजारना है। कलाम रब्बानी का ताल्लुक़ इस महीने से ख़ास है, लिहाजा कलामुल्लाह की तिलावत का अहतमाम करना चाहिए। मौलाना मोहतरम का पैगाम है कि कुरान को पढ़ा जाए, ठहर ठहर के पढ़ा जाए। इसलिए कुरान में हुक्म है वरत्तिल कुरान तरतीला। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया अपने हबीब पे, अपने नबी पे, नबी आखिरुज़्ज़मा पे, कुरान का तकाज़ा ये है कि उसको ठहर के पढ़ा जाए और समझ के पढ़ा जाए तो सुभान अल्लाह। तो कम से कम आम आदमी भी पढ़ सकता है, सुनने पे इक्तिफा न करे कि यूट्यूब पे हम सुन रहे हैं, वो भी कार सवाब है, लेकिन सुनने से एक नंबर बढ़ के आगे बढ़कर उसको पढ़ा जाए, और पढ़ा जाए तो फिर समझने की भी कोशिश की जाए, चाहे एक ही रुकू तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए। ये हज़रत मौलाना का पैगाम लर्न था। ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।